نماز ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا کے اس عزاخانے کے بانی مرحوم محفوظ سید علی متقی جعفری کی روح کو احسان کرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. برادران ایمانی اور عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی، پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو مسلمانان حسینی میں قرار دیں. آج کی یہ مجلس عزا بانی عزا کے ایصال ثواب کے لیے بھی منعقد ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ استقبال محرم اور استقبال عزا کی مجلس بھی ہو جاتی ہے. آج بھی مجھے معلوم ہوا کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. پروردگار ہماری آنکھوں کو اس غم میں ہمیشہ اشکبار. یہ میرا پرانا جملہ ہے، اسے دوہرا دیتا ہوں کہ مسئلہ صرف رونے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف ماتم کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف سوگواری کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کہیں اس سے زیادہ عظیم مسئلہ ہمارے سامنے. آنکھوں کا کام ہے رونا، وہ روتی رہیں گی. دل کی جاگیر ہے درد، وہ اپنی جاگیر کی حفاظت کرے گا. لیکن بحیثیت کلی
ہمارے اوپر ذمہ داریاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ غم حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ زندہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، بڑے اثرات ہیں۔ اصالتاً خود اس غم میں اتنی المناکی ہے اور ایسی تاثیر ہے کہ یہ غم خود لازوال ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ یہ غم مٹ جائے یا مندمل ہو جائے۔ اس کے باوجود مومنین کو بطور خاص پابند کیا گیا کہ تم اس غم کو زندہ رکھو گے۔ تو اس کا سبب ہے، اور سبب یہ ہے کہ اس غم کے زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ امر الہی زندہ رہے، وہ ہدف زندہ رہے، وہ مقصد زندہ رہے، جس مقصد کے لیے اتنی عظیم و شان قربانی پیش کی گئی ہے۔ اسے ہرگز فراموش نہ کیجیے گا کہ وہ مقصد بڑا مقصد ہے۔ مختصر سا جملہ کہوں، اس کی تفصیل بجائے خود بہت دیر تک گفتگو کی متقاضی ہوگی، اور وہ جملہ یہ ہے کہ کل بھی اسلام یزیدوں کے ہاتھ میں اسیر تھا، آج بھی اسلام یزیدوں کے ہاتھ میں اسیر ہے۔ اس اسلام کی آزادی کے لیے کوشش کرنی ہے یا نہیں؟ اس اسلام کی رہائی کے لیے کوششیں کرنی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ تاریخ کی ایک کڑوی سچائی نہیں ہے؟ یہ ایک تلخ صداقت نہیں ہے کہ کل بھی اسلام یزیدوں کے ہاتھ میں اسیر تھا، آج بھی اسیر ہے، آج بھی گرفتار ہے۔ اسلام کو آزادی دلانے کے لیے جو قوت چاہیے ہمیں، وہ قوت عزاداری حسین میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے جو باطل قوتوں کے پرستار ہیں وہ آزاد علی کی مخالفت کرنا ان کا بجا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن جو مومنین ہیں، جو مسلمین ہیں، جو محبان محمد والے محمد ہیں، جو عاشقان نبوت و امامت و ولایت ہیں، جن کے دل میں درد ہے، جنہیں احساس ذمہ داری ہے، جن کے ضمیر جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، زندہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم بھی زندہ رکھنا ہے اور اس غم کے ساتھ ساتھ اس ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ ہدف جو حاصل کرنا ہے، یہ نظریاتی سطح پر بھی، عملی سطح پر بھی، تہذیبی اور ثقافتی سطح پر بھی، سیاسی اور اقتصادی سطح پر بھی، ہر سطح پر اسلام اگر ایک کامل و شامل دین ہے، اسلام اگر ایک مکمل دین ہے، تو زندگی کا ہر شعبہ اسلامی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے بعض شعبے میں اسلام نظر آئے اور بقیہ شعبوں میں اسلام نظر نہ آئے۔ بہرحال آج اس تمہیدی مجلس میں دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے میں مختصراً چند نکات عرض کر کے گفتگو تمام کر دوں گا، یا یہ سمجھیے کہ ناتمام چھوڑ دوں گا۔ یہ آیت کریمہ جس کی آج بھی تلاوت کی، یہ گزشتہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 14-15 برسوں سے یہ آیت تلاوت کر رہا ہوں،
اور میں ممبر پہ قسم شریک کھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی اس آیت میں اتنی گہرائیاں ہیں جس کا بیان گزشتہ 14-15 تقریروں میں نہیں ہو سکا، اور ابھی نہ جانے کب تک یہ بیان جاری رہ سکتا ہے۔ مثلا پہلا ہی فقرہ، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے۔ اب یہاں غور فرمائیے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ موت قہری طور پر واقع ہو کر رہے گی۔ موت ایک بایولوجیکل عمل ہے، ایک خاص مدت کے بعد جو بھی زندہ ہے اسے بہرحال مر جانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم موت کو مقرر نہ کرتے تو کبھی موت نہ آتی۔ بالکل نئی جہت ہے بحث کی، اور اگر اس مقام کو سمجھ لیا جائے تو کسی بھی ایسے فرد کے لیے جس کی ولادت ثابت ہو لیکن اس کی موت کی اطلاع نہ آئی ہو، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے مردہ قرار دے دیں، چاہے 1200 برس کیوں نہ گزر جائیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے، نحن قدرنا، ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے مقدر کیا ہے، ہم نے تخبرزی کی ہے، ہم نے ایسا بنایا ہے کہ موت آنی ہے، یعنی ہم قادر ہیں کہ ایسا نہ بنائے کہ موت آئے۔ یہ بڑی بحث ہے، چھوٹی بحث نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بحث کا دروازہ ہی تو کھلتا ہے، اس کے بعد بحثیں ہوتی ہیں، مخالف رائیں آئیں گی، موافق رائیں آئیں گی، مجھے اس میں کوئی عذر نہیں ہے۔ غور کیجئے، یہ نظام کائنات، واقعاً یہ زمان و مکان، یہ زندگی، یہ نظام، یہ جسم، کیا واقعاً یہ جسم ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ وجود ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے کہ ایک خاص مدت کے بعد فنا ہی ہو جائے؟ اس پر سائنسی دلائل ہیں، سائنس کوئی پروف، کوئی ایویڈنس رکھتی ہے کہ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے کہ واقعاً ایک خاص مدت کے بعد اسے فنا ہو جانا ہے، یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ذہن و ضمیر انسانی کی گہرائیوں میں یہ یقین ہوتا کہ ایک خاص مدت کے بعد انسان کو بہرحال ختم ہی ہو جانا ہے، تو پھر طویل العمر افراد کے علاج کے دوران ڈاکٹر صاحبان ہرگز کوشش نہ کرتے کہ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید بچ جائیں۔ جب یقین ہے کہ نہیں بچیں گے تو شاید بچانے کے لیے کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اعماق میں یہ ہے کہ بچ سکتا ہے، اب بھی بچ سکتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ جو جسم، یہ جو وجود ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ واقعاً ہم اس ڈیزائن سے یہ ثابت کر سکیں کہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد، ایک خاص وقت کے بعد، ایک خاص عرصے کے بعد، چند برسوں کے بعد، 60 برس یا 70 برس یا 100 برس کے بعد بہرحال اسے نابود ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اور خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ایک آیت اور موجود ہے جہاں صاف صاف کہا گیا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کے لیے مرنے کا امکان نہ تھا اگر خدا اذن نہ دے دیتا۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب کوئی ہم سے پوچھے کہ حضرت خضر کیسے زندہ ہیں، حضرت الیاس کیسے زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ کیسے زندہ ہیں، اور فخر عیسیٰ جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ کیسے زندہ ہے؟ ذہن میں یاد کر چکا ہوں کہ آج دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، تو صرف گویا کیپشن، ہیڈنگ وہ عرض کر کے بڑھ جاؤں گا آگے۔ یہ ایک بحث ہے مکمل۔ دیکھیے، وجود حضرت باری تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ، وجود حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ پر ارسطوٹل کے زمانے سے جو بحثیں چلی آ رہی ہیں، جو آرگومنٹس ہیں، ان میں سے ایک آرگومنٹ، ایک ایویڈنس، ایک پروف اسی عنوان سے پیش کیا جاتا ہے، ایویڈنس آف پروف آف ڈیزائن، آرگومنٹ آف ڈیزائن، کہ یہ پوری کائنات دیکھ کر ہمیں یہ یقین آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ پوری کائنات کو جتنا ہم مطالعہ کرتے چلے جائیں گے، اب ظاہر ہے کہ اس وقت بعض سائنٹسٹ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ بحث کرتے ہیں، لیکن ارسطو کے زمانے سے لے کر کتابوں میں موجود ہے، فلسفی کی کلاس میں آپ حضرات مطالعہ کرتے ہوں گے، ارسطو کے زمانے سے آج تک مضبوط حکماء، مانے ہوئے فلاسفہ، وہ اس کو ایک مستقل دلیل سمجھتے ہیں۔ آرگومنٹ آف ڈیزائن، یہ اس طرح سے بنائی گئی ہے کائنات، کائنات بنی ہوئی ایسی ہے کہ اس کے مطالعے سے ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی حکیم اور دانا اور عالم اور قادر خالق ہے۔ جس طریقے سے ڈیزائن کے مطالعے سے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی خالق ہے، اسی طرح انسانی وجود کے ڈیزائن میں غور کیجئے اور بتائیے کہ کیا اس ڈیزائن میں یہ ہے کہ مر جانا ہے، یا اس ڈیزائن میں ایسا کچھ نہیں ہے، مرنے اور جینے کے امکانات برابر ہیں، صرف منحصر ہے کسی کے اذن پر۔ وہ کہہ دے کہ مر جاؤ تو مر جائے گا یہ جسم، وہ کہہ دے کہ باقی رہو تو باقی رہے گا یہ جسم۔ یہ ایک علمی بحث ہے جس پہ بحث نہیں ہوئی۔ نحن قدرنا، ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے، یعنی اگر ہم مقرر نہ کرتے تو پھر جو چیز ہم نے بنائی ہے ممکن تھا کہ وہ چیز فنا ہو جائے۔ اور فرمانے آپ میں نے کیا گزارش کی، جو چیز ہم نے بنائی ہے ممکن ہے کہ وہ چیز ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر یہ کہ ہمارا اذن شامل ہو۔ نحن قدرنا، ہم نے مقدر کیا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے تخم ریزی کی ہے، وہ بھی ایک خاص مقصد سے، فنا کر دینے کے لیے نہیں، نابود کر دینے کے لیے نہیں، جو نقش بنایا ہے وہ مٹا دینے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالہ، اور ہم عاجز نہیں آ گئے پہلا نقش بنا کر، بلکہ ہم اس نقش کو ترقی دے کر کچھ سے کچھ اور بنا سکتے ہیں اور بنائیں گے۔ توجہ ہے، یہاں پر میں عرض کروں کہ دو تین جہتوں سے نہایت دقیق ایک فلسفیانہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ ایک طرف موت کو، یہ جملہ پہلے کہہ چکا ہوں لیکن نئے سیاق و سباق میں نئی بحث سے مربوط کر کے کہہ رہا ہوں، ایک طرف موت کو جبر کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، جبر مشیت، جبر قدرت، جبر فطرت، جبر طبیعت یعنی طبیعیات۔ موت کو جبر کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، ایک طرف یہی موت قدرت حق کا استعارہ بن کے سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے مقرر کیا ہے موت۔ گویا کہ ایک طرف انسان کے اوپر کس کا جبر ہے اور دوسرا فقرہ کیا گیا، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں آ گئے، یعنی خود ہم بھی مجبور نہیں ہیں۔ عجب لطیف مقام ہے، نہ تم مجبور ہو نہ ہم مجبور ہیں، نہ ہم مجبور ہیں نہ ہم نے تم کو مجبور بنایا ہے۔
بہت فکر انگیز بحث ہے. یہ بحث وہاں سے جڑ جاتی ہے کہ جہاں خود قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور آج تک لوگ ایسے دریدہ ذہن لوگ موجود ہیں جو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. تو بہت سے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، کوئی نہیں ہے خالق، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی پوائنٹ آف کریشن نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں خالق تو ہے، ہم مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے، لیکن اب بنا کے وہ خود لاچار ہو گیا ہے. اب اس نے یہ کائنات جو بنائی تھی اس کے قبضے سے اور اختیار سے باہر ہو گئی. اب اس کا بس نہیں چلتا. بنا تو دی اس نے کائنات، مگر اس کا بس نہیں چلتا. اس طرح کی گستاخیاں ہوتی ہیں، آئے دن آرٹیکلز آتے رہتے ہیں. بس ایسے بھی لوگ ہیں جن کو فلسفی سمجھا جاتا ہے اور سائنٹسٹ سمجھا جاتا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں بڑا ادیب اور شاعر سمجھا جاتا ہے، فلسفی سمجھا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید نے واضح طور پر کہا ہے کہ اللہ خالق باری سبحانہ و تعالی وہ مجبور نہیں ہے اور نہ عاجز ہے. دونوں چیزوں کی نفی کی گئی ہے. دیکھیے جبر اور عجز دونوں میں فرق ہے. عجز یا عجز دونوں تلفظ ہے. عاجز یعنی عاجز ہو جانا، اور مجبوری عاجز خود عاجز ہو جانا، کوئی کام خود نہ کر سکنا، یہ عاجزی ہے. کسی دوسرے کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنا یہ مجبوری ہے. پروردگار نہ مجبور ہے نہ عاجز. انسان کو اس نے جو بنایا اسے بھی مجبور نہیں بنایا، مگر یہاں عاجزی ضرور ہے، اس لیے کہ یہ مخلوق ہے. انسانوں کے باب میں ایک منزل پر آ کر عاجزی آ جاتی ہے. جبر نہیں ہے. میں ہمیشہ جبر کا منکر رہا ہوں اور رہوں گا. حقیقتاً حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات پر کوئی جبر نہیں ہے. مخلوق ہونے کی حیثیت سے ان کی جو محدودیت ہے اس لحاظ سے عاجزی ہے. بہت کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیں، صلوات پڑھتے ہیں محمد. ایک اور صلوات. بس ذرا توجہ رکھیے گا. یہ تو آپ پہلی بار تو سماعت نہیں فرما رہے ہیں. آپ حضرات مزاج سے واقف ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں فلسفیانہ بحثیں چھڑتی ہیں، اور یہ دقیق بحث ہے. خداوند متعال نہ عاجز ہے نہ مجبور. انسان مجبور نہیں ہے، عاجز ہے، لیکن اگر اس سے جڑا رہے تو اس عجز کو دور بھی کر سکتا ہے. دیکھیے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، مگر ایک تمثیل میرے ذہن میں ہے. ایک تمثیل، اس تمثیل کا بیان کر دوں تو شاید بہت سے حضرات کے لیے چیز واضح ہو جائے. مولانا روم نے بہت سی باتیں تمثیل میں سمجھائی ہیں، تو اسی طرح میرے ذہن میں بھی ایک تمثیل آ گئی. یہ جبر و اختیار کا مسئلہ اگر سمجھنا ہو کہ ہم اس کائنات میں مجبور ہیں یا مختار. پہلے اپنی بات سمجھ لیجیے، ہم مجبور ہیں یا مختار. تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں، اس مثال کو یاد رکھیے گا، اور وہ مثال ہے بہتے ہوئے دریا کی. معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے ہم مجبور ہیں یا مختار؟ تو کہا نہ مکمل مجبور ہو نہ مکمل مختار. امر بین امرین، درمیان میں ایک حقیقت ہے. اس کو کس طریقے سے آپ ویژولائز کریں گے، کس طریقے سے آپ اسے تصور میں لائیں گے یا نگاہوں کے سامنے اپنے پرسیپشن میں کس طرح لائیں گے. آپ مجبور ہیں یا مختار؟ کتنے مجبور ہیں، کتنے مختار، کتنے عاجز ہیں، اور کہاں تک یہ عاجزی دور ہو سکتی ہے اور رفع ہو سکتی ہے. ایک تمثیل اگر یاد رہ جائے اور بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے تو آپ کو فکری توانائی بھی نصیب رہے گی، عملی راہیں بھی کھلی رہیں گی. معصوم نے کیا کہا؟ امر بین
امرین، ایک حقیقت ہے دو حقیقتوں کے درمیان، ایک امر ہے دو امروں کے درمیان، یعنی درمیان۔ یہ امرین کیا ہیں؟ امرین کو آپ تصور کر لیجیے دو کنارے، دو ساحل اور دو کناروں کے درمیان میں دریا بہتا رہتا ہے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس تمثیل کی تمام نزاکتوں کو نظر میں رکھیے اور پھر لطف حق کو سمجھیے اور اپنی قوت کو بیدار رکھیے۔ اگر یہ دو کنارے نہ ہوں تو دریا آگے کی طرف بہہ نہیں سکتا، وہیں پھیل کر اور زمین میں جذب ہو کر ختم ہو جائے گا۔ یہ دو کنارے اسے خود آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ دو کنارے دریا کے بہاؤ پہ کوئی جبر پیدا کرتے ہیں؟ یہ جبر لطف بن جاتا ہے دریا کے حق میں، تاکہ دریا اپنا آگے کا سفر جاری رکھ سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ کنارے کوئی جبر عائد نہیں کرتے۔ اگر دونوں کنارے نہ ہو تو واقعاً دریا پھیل کر، پانی یوں پھیل کر وہیں زمین میں جذب ہو جائے اور ختم ہو جائے، آگے کا سفر بھول جائے گا۔ غالباً بالکل یہ پوری حقیقت تو اس مصرے میں نہیں ہے اور یہ فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ غالب نے تو برسبیلے گویا سخن گسترانہ بات کہی تھی، لیکن وہ مصرع ہے کام کا کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ حقیقت یہ کہ اس شاعرانہ سطح سے بلند ہو کر وہاں پہنچی اس فلسفیانہ سطح تک کہ اگر انسان کو اس دنیا میں یہ یقین نہ ہو کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے تو وہ اپنے اس طرح کے معنوی کاموں کی تکمیل میں کوشش کرے گا ہی نہیں جو اسے ابد الآباد تک زندہ رکھنے کی ضامن ہو سکتی ہے۔ یہ جو دو کنارے ہیں یہ دریا کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اگر یہ دریا اپنے سرچشمے سے جڑا ہوا ہو، کٹ نہ جائے، تو اس کی قوت ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور اگر سرچشمے سے اس کو زیادہ مدد مل جائے تو یہ ساحل کو پھیلا بھی سکتا ہے، راستے میں پہاڑ آئے تو انہیں ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دریا کا جوش، دریا کا طوفان، دریا کی روانی، دریا کی طوفانی موجیں چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں، لیکن کب کریں گی؟ جب سرچشمے سے جڑی ہوئی ہوں۔ یعنی اگر سرچشمے سے دریا جڑا ہوا رہے تو کناروں کا کوئی جبر عائد نہیں ہوتا، اور یہ دریا جہاں تک چاہے سفر جاری رکھے، طول میں بھی، عرض میں بھی، عمق میں بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب یاد رکھیے کہ دنیا میں ہمیں جو ایسے انسان ملتے ہیں، بظاہر انسان نظر آتے ہیں مگر ان کے اختیار میں پوری کائنات نظر آتی ہے، تو ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہی وہ ہیں جو سرچشمے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے محتاج ہیں۔ ہماری مجبوری ہے یا عاجزی ہے؟ ہم سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے محتاج ہیں ہر مسئلے میں، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی۔ ہمارا دل چاہ رہا ہو یاد حق کا تو کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ مخصوص نماز جسے نماز صبح کہتے ہیں وہ تو ہم ابھی نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی کہے دل چاہ رہا ہے کہ نماز صبح ابھی پڑھ لوں، نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی کہے ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ نماز عصر ابھی پڑھ لوں، نہیں پڑھ سکتے، ہے نا؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ ہم ابھی
سورج کی حرکت کے پابند ہیں، اور ہمارا ربط سرچشمے سے کمزور ہے، لیکن جن کا ربط سرچشمے سے مضبوط ہو، جس دریا کا ربط سرچشمے سے مضبوط ہوگا وہ سورج کا پابند نہیں ہوگا، سورج اس کا پابند ہوگا۔ نماز عصر نہیں پڑھی کسی نے تو کیا ہوا؟ اس کے فضائل میں کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں آئی، فضائل میں اور اضافہ ہو گیا۔ دیکھو تو ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ ہماری نماز چھوٹ جائے تو معصیت بن جاتی ہے، ان کی نماز چھوٹے تو فضیلت بن جاتی ہے، فضیلتیں سامنے آتی ہیں۔ نہیں پڑھی نماز، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف سے اور آپ کی عنایت سے آپ نے دعا فرمائی، سورج پلٹ آیا۔ بہت سے لوگ اس واقعے پہ بحثیں کرتے ہیں، اس روایت پہ بحثیں کرتے ہیں، مگر اس روایت میں اہل ایمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ ہمیں شق القمر پہ کوئی شبہ ہے، اور نہ ہمیں رد الشمس پہ کوئی شبہ ہے، نہ ہمیں نبوت مصطفیٰ میں کبھی شک ہوا ہے نہ ہوگا۔ بات پڑھ دیجیے۔ ہمیں نبوت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ شک ہوا ہے نہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ اگر یہ تمثیل آپ کے ذہن میں رہے، دریا کی تمثیل، دو کنارے ہیں، گویا یہ ایک جبر کا کنارہ یہ ہے، ایک جبر کا کنارہ یہ ہے، لیکن یہ دونوں جبر کے کنارے یہ واقعاً جبر کا کام کر رہے ہیں، یعنی دریا کی روانی میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا دریا کی روانی کا سبب بن رہے ہیں؟ ارے ان دونوں کناروں کی وجہ سے دریا کی جوشش باقی ہے، دریا بڑھ رہا ہے آگے، سمجھے آپ؟ اور اگر سرچشمے سے وابستہ ہو تو یہ ساحلوں میں بھی وسعت پیدا کر سکتا ہے اور آگے آنے والی ہر رکاوٹ کو توڑ بھی سکتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھے کہ آپ کو اپنی عاجزی کو اگر دور کرنا ہے تو مخلوق ہونے کے باوجود، متناہی ہونے کے باوجود، عاجز ہونے کے باوجود آپ اپنی عاجزی کو حق کی بندگی کے سہارے سے دور کر سکتے ہیں۔ یہ جو بندگی اور اطاعت فرض کی گئی، یہ جو دین اتارا گیا، یہ جو شریعت کی پابندیاں عائد کی گئیں، یہ پابندیاں ایسی ہی ہیں کہ جیسے دریا کے بہتے ہوئے پانی پہ کناروں کی پابندی لگائی گئی کہ آگے بڑھتے رہو، پھیل کے مٹ نہ جاؤ، بکھر نہ جاؤ، بکھر نہ جاؤ۔ یہ تمہارے ارتقاء کے لیے، تمہاری ترقی کے لیے، تمہاری روانی کو باقی رکھنے کے لیے، دین کی پابندی سے غافل نہ ہو۔ اور جہاں بھی دین خطرے میں ہو وہاں خود کو دین کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اسی میں زندگی ہے، یہی ہماری اور آپ کی معنویت ہے، انسان کی سرفرازی اسی میں۔ آج زیادہ دیر سے گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اشارے بس میں نے کر دیے کہ خود اس آیت کریمہ میں یہ بحثیں ابھی موجود ہیں۔ ایک طرف مخلوقات کے جبر و اختیار کا مسئلہ، ایک طرف خود خالق کے، پروردگار عالم کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود گویا کہ اب کائنات خلق کرنے کے بعد مزید اب کوئی اختیار اور تسلط اس کائنات پر نہیں رکھتا، ان کا جواب متعدد مقامات پر قرآن میں دیا گیا ہے، من جملہ اس مقام پر بھی کہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں آ گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔
وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہارے امثال کو تبدیل کریں، وننشئکم، اور تمہیں نشو و دما دے کر، تمہیں پروان چڑھا کر اور بلندیوں تک پہنچائیں۔ یہ بلندیوں تک پہنچائیں وہی ہے کہ اگر سرچشمے سے وابستہ رہو تو تمہارا سفر ارتقاء کبھی رک نہیں سکتا۔ سفر ارتقاء کیا ہے؟ بس پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، یہ تو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے۔ یہ جتنے واقعات ہیں معصومین کی زندگی کے، جو معجزات ہیں، حتیٰ کہ جو مصائب ہیں، ان مصائب کے درمیان بھی عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، زندگی کی حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے قربانی اور شہادتوں کے ذریعے، زندگی کی عظمت نکھر کے سامنے آتی ہے، زندگی کی الہی توانائی نکھر کے سامنے آتی ہے۔ پرانی مثالیں اس منبر پہ ایک سے زائد بار دے چکا ہوں گا کہ اصل زندگی کے آثار کیا ہیں۔ اس جسم مادی کا حرکت میں رہنا، ان آنکھوں کا کام کرتے رہنا، اس زبان کا بامانی گفتگو کرتے رہنا، سمجھنا، درک کرنا، شعور کا قائم رہنا، قوت گویائی کا برقرار رہنا، قائم رہنا، یہ سب زندگی کے آثار ہیں، یہ سب زندگی کی علامتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ہو اور ہمیشہ خاموش ہو، کسی مسئلے میں کچھ بولتا ہی نہ ہو، تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہو اور وہ ہر مسئلے میں اپنی بات کہتا ہو تو پھر اس کا وجود تسلیم کیا جائے گا، اس کی زندگی معتبر ٹھہرے گی۔ اب اگر کوئی شخص اپنے جسم کے ساتھ موجود نہ ہو لیکن اس کے پیام میں اتنی قوت ہو، اس کے پیغام میں اتنی قوت ہو، اس کی تعلیمات میں اتنی قوت ہو، اس کی یاد میں اتنی قوت ہو، اس کے نام میں اتنی قوت ہو کہ وہ حالات کو زیر و زبر کر دے، یہ آثار زندگی میں سے بہت پرانا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے اپنا۔ لوگ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھتے ہیں۔ حضرت مظلوم ترین انسان نہیں تھے، شجاع ترین انسان تھے۔ حسین تو وہ شجاع ترین انسان ہے کہ جس کے نام سے آج تک سلاطین وقت لرزتے ہیں۔ اگر نام حسین میں کوئی قوت نہیں ہے، یاد حسین میں کوئی قوت نہیں ہے، تو ہمارے یا حسین کے نعروں سے لوگ خائف کیوں ہیں؟ کیسا خوف ہے، کیسا خوف ہے؟ نام حسین میں زندگی ہے، یاد حسین میں زندگی ہے، ذکر حسین میں زندگی ہے۔ زندگی اور موت کی حقیقتوں پہ غور کیجئے تو نہ جانے کتنے مسائل اور کتنے نکات سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ پورا واقعہ کربلا اپنے اسباب و علل سے لے کر اور اپنے آثار و نتائج تک اب بھی تشریح طلب ہے۔ یہ نہیں کہ تفسیر ہو چکی، تشریح ہو چکی، بیان مکمل ہو گیا، نہیں، اب بھی نئے کانٹیکسٹ میں، نئے ریلیونس میں، نئی معنویت کے ساتھ اسے سمجھنے اور بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حرف مکرر کہے بغیر ذکر حسین جاری رہ سکتا ہے، حرف مکرر کہے بغیر 1400 برس سے ذکر حسین ہو رہا ہے،
مگر ابھی اتنا کچھ باقی ہے کہنے کے لیے کہ جو کچھ کہا جا چکا سب بھلا دیا جائے تب بھی نئے مطالب موجود ہیں۔ کبھی آپ نے اس رخ سے غور کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا جانے کے لیے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کن افراد کو ساتھ لیا، کن افراد کو چھوڑا؟ کسی کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ کسی کو ساتھ لیا تو کیوں ساتھ لیا؟ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا تو اسی کو سفیر بنا کے کیوں بھیجا؟ کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا؟ مثلا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، صرف ایک سوال قائم کر کے گزر جاؤں گا۔ المیہ کربلا یا حادثہ کربلا یا رزمیہ کربلا یا واقعہ کربلا میں سب سے پہلا شہید تو مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہیں۔ امام حسین نے مسلم ہی کو سفیر بنا کے کیوں بھیجا؟ کسی اور کو سفیر بنا کے کیوں نہیں بھیجا؟ ہے نا سوال؟ ایک جملہ کم سے کم میں نے آج تک ممبر پہ نہیں پڑھا ہے، آج پہلی بار عرض کر رہا ہوں، اور وہ بھی حوالے کے ساتھ۔ امام بخاری نے، محدث بخاری نے رجال حدیث پر اور اعلام حدیث پر ایک بہت مفصل کتاب لکھی ہے، کافی ضخیم، کئی جلدوں میں، جس کا نام ہے تاریخ کبیر۔ تاریخ کبیر بخاری میں، امام بخاری کی تاریخ کبیر میں یہ جملہ موجود ہے کہ مسلم ابن عقیل اپنی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بنی ہاشم میں پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے بنی ہاشم میں۔ ابھی خانوادہ حسینی کی بات نہیں ہو رہی، عموماً بنی ہاشم میں جو لوگ مشابہ تھے پیغمبر سے، بہت سے لوگ مشابہ تھے، کئی شخصیتیں تھیں جن میں مشابہتیں تھیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن جناب مسلم ابن عقیل بھی ان میں سے ایک تھے جو پیغمبر سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ اگر یہ روایت امام بخاری کی سامنے رہے تو امام حسین کا حسن انتخاب سمجھ میں آتا ہے۔ سفیر بنا کے اسے بھیجو کہ جس کا چہرہ دیکھتے ہی رسول یاد آ جائیں۔ بس وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، اور میں نے ابھی مصائب پڑھے تو نہیں ہیں، مگر آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک طرف قلب مسلم کی پکار کیا ہو سکتی ہے؟ قلب مسلم یعنی عام مسلمان کے دل کی آواز کیا ہو سکتی ہے؟ یہی تو ہو سکتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں حضور کی مشابہت نظر آئے اس کا احترام کیا جائے، حضور سے منسوب چیزوں کی حفاظت کی جائے، حضور سے متعلق آثار کو محفوظ رکھا جائے۔ آثار کس کے ہیں؟ مشابہت کس کی ہے؟ مماثلت کس سے ہے؟ اگر حضور سے محبت ہے تو حضور سے متعلق کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کا احترام کیا جائے گا، اسے محفوظ رکھا جائے گا۔ اب میں کس طرح سے ذکر کروں آپ کے سامنے، کیسے یاد دلاؤں آپ کو کہ کوفے میں مسلم کا کس طرح احترام کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں وارد ہوئے تو یقیناً دیکھیے وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، بحثیں رہ جاتی ہیں، مطالعہ کیجیے، کتابوں کو پڑھیے، صرف شعراء اور ذاکرین کے بیانات تک اپنے علم کو محدود نہ رکھیے۔
مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے، بہت سی باتیں آپ کو ملیں گی، غذائے روح نصیب ہوگی۔ حسین کا واقعہ پڑھتے رہا کیجئے اور دنیا کو سناتے رہا کیجئے۔ جب جناب مسلم نے عقیل چلے ہیں تو راستے میں کیا واقعات پیش آئے، جناب مسلم نے عقیل کی اور جناب امام حسین کے درمیان خط و کتابت ہوئی تو اس میں کیا خط و کتابت ہوئی، جب کوفے پہنچے ہیں تو کس طریقے سے کوفے والوں نے استقبال کیا، 12,000 افراد نے بیعت کی۔ اس کے یہ معنی ہے کہ کوفے کے جو چاہنے والے تھے، عاشقان امام تھے، وہ سب کے سب بے وفا نہیں تھے، وہ غدار نہیں تھے، عہد شکن نہیں تھے، سب کے سب 12,000 افراد نے بیعت کی، احترام کیا، عزت کی۔ لیکن اس کے بعد حالات منقلب ہوئے اور جو دشمن تھا امام کا عبید اللہ ابن زیاد، جب وہ کوفے میں داخل ہوا ہے تو اسے اتنی ہمت نہیں تھی کہ چہرہ کھول کے داخل ہو جائے کوفے میں۔ سب تاریخی حقائق ہیں، چہرے پر نقاب ڈال کے اور اس طرح کا لباس پہن کے شہر میں داخل ہوا کہ لوگ سمجھے حسین آ گئے ہیں۔ اندازہ ہے یعنی عوام کو، لوگوں کو، عام انسانوں کو حسین سے کتنی محبت تھی۔ لوگ واقعاً حسین ابن علی کے منتظر تھے، دل و جان سے منتظر تھے۔ یہ ظلم تھا حکومت کا، یہ جبر تھا حکومت کا کہ جس ظلم اور بے پناہ ظلم، جبر اور بے پناہ جبر کے نتیجے میں یا لوگوں کو قید کر دیا گیا، یا قتل کر دیا گیا، یا گھروں میں خانہ نشیں بنا دیا گیا، اور پھر وہ جو خلافت کے دعوے دار تھے انہوں نے مسلم کا یہ احترام کیا جس پر ہم آج تک گریہ کرتے ہیں۔ کیا احترام کیا؟ احترام کیا۔ جناب مسلم کی ایک خصوصیت تو میں نے عرض کی کہ وہ خود بھی گویا شبیہ پیغمبر تھے۔ آپ کا چہرہ، آپ کی زلفیں، آپ کا قد و قامت پیغمبر سے مشابہت و مماثلت تھی۔ مسلم خطیب بے پناہ تھے، قوت خطابت تھی۔ مسلم شجاع بے پناہ تھے۔ مسلم کی جنگیں یادگار ہیں تاریخ میں۔ صفین میں میمنہ اور میسرہ کے افسروں میں امیر المومنین نے مسلم کو رکھا تھا۔ شجاع تھے، بہادر تھے، اور خود کوفے میں دھوکہ دے کر فریب سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، یعنی امان دی گئی، ورنہ اگر جھوٹا وعدہ امان کا نہ کیا جاتا تو کسی میں طاقت نہ تھی کہ مسلم کو گرفتار کر لے۔ یہ سچی تاریخ ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ مسلم ابن عقیل شجاع، بہادر، عالم، متقی، خطیب، شبیہ رسول، لیکن جب گرفتار کیا گیا اور دھوکہ دے کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، جو گفتگویں ہوئی ہیں وہ بھی رقیق، اور جو سلوک ہوا ہے وہ سلوک بھی کیا ہوا، تفصیلات بیان کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے جملے کہوں گا۔ مسلم کا آخری وقت کئی اعتبار سے حسین سے مشابہت رکھتا ہے۔ آقا حسین اس دنیا سے پیاسے گئے نا، تاریخ بتاتی ہے مسلم ابن عقیل بھی پیاسے دنیا سے، پانی طلب کیا مگر پی نہ سکے، پینا نصیب نہ ہو، اور آقا حسین کے اعضاء و جوارح گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیے گئے، اس لیے اعضاء و جوارح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ لیکن مسلم کا ایک دوسرے طریقے سے جسم ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے، دارالعمارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا، بالا خانے پہ لے جایا گیا، سر قلم کر کے سر اور بدن دونوں اوپر سے زمین پر گرا دیا گیا۔ اس بلندی سے جب جناب مسلم کا بدن گرا ہے، جسم مبارک گرا ہے زمین پر، تو وہیں گویا اعضاء اور جوارح چور ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ستم کیا گیا ہے،
وہ یہ کہ جسے امام حسین کے سامنے جب کسی نے بیان کیا تو آقا پہ قیامت گزر گئی، آقا بلند آواز سے گریہ کرنے پہ مجبور ہوئے۔ جب راہ کربلا میں کوفے سے آنے والوں سے امام حسین نے پوچھا کوفے کی خبر کیا ہے، کہنے والوں نے کہا آقا جب ہم نکلے تھے کوفے سے اس وقت آپ کا سفیر مسلم ابن عقیل اس کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، اور بچے پتھر لے کر اس جسم نازنین کے ساتھ گستاخیاں کر رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار اپنے لطف و کرم سے ہماری عاجزیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہماری قوت و اختیار میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہماری قوت و ہمارے اختیار کو دین کی خدمت کے لیے وقف فرما۔ پروردگار ہماری خدمتوں کو قبول فرما، ان مجالس عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ہوئے زمین پر جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے ان تمام مقامات کو اپنی خاص حفظ و امان میں عزاداروں پہ کرم فرما، سوگواران حسین پہ کرم فرما۔ پروردگار وارث خون حسین کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لے۔ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی متقی جعفری اور اس کنبے کے تمام دوسرے مرحومین اور اپنے تمام مرحومین کی روحوں کو حصہ کریں۔